اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے رب کریم کی بارگاہ میں روزانہ کی بنیاد پر دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روز رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والے صرف رب کی ذات ہے۔ کیا پتا شب برات کی رات ہمارے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا لکھ دیا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ کون سی رات آخری ہو سکتی ہے، کون سا دن آخری ہو سکتا ہے، یہ نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے۔ اس لیے جب بھی موقع ملے رب کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اللہ پاک سے اپنے ہر معاملات کو ڈسکس کرتے رہیں، آپ کی تمام دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جنہوں نے مجھے میسج کر کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے اور آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے۔ میں دعا پڑھتا جاؤں گا، آپ میرے ساتھ خاموشی کے ساتھ آمین بولتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں دعا پڑھتا جاؤں گا، آپ میرے ساتھ آمین بولتے جائیے گا۔ پتہ نہیں یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے، ہم میں سے کس کو اللہ پاک کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ میں دعا پڑھتا جاؤں گا، آپ میرے ساتھ آمین بولتے جائیے گا۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ تجھے رب ہونے کا واسطہ، اے پاک پروردگار اس جمعۃ المبارک کے بابرکت دن کا واسطہ، اے میرے مولا آج ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آج ہم سب کی مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ آج ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے میرے مولا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر۔ اے اللہ آج ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ آج ہم سب کی التجاؤں پر کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اس بابرکت دن کا واسطہ، یا اللہ پاک ہم سب کی حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے میرے پیارے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ آج ہم سب کی التجاؤں کو سن لے۔ یا اللہ اگر ہم تیرے در پر نہ آ کر مانگیں تو پھر کس کے در پہ جائیں؟ یا اللہ اگر آج ہم تجھ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ اے میرے مولا آج ہم سب کی التجاؤں کو پورا کر دے۔ یا اللہ آج ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ آج ہم سب کی حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ آج خیرات ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ رحمت کی مغفرت کی خیرات ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ آج ہم سب کی بخشش و مغفرت کر دے۔ یا اللہ میری بہنوں بھائیوں کو بخش دے۔ یا اللہ میرے عزیز و کاروں کو بخش دے۔ یا اللہ میرے رشتہ داروں کو بخش دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں پریشان ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ جو جس بھی وجہ سے جن حاجتوں میں مبتلا ہیں ان کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا بہترین فضل و کرم آج ہم پر نازل فرما۔ اے اللہ آج ہماری مشکلات کو حل کر دے۔ اے میرے مالک و مولا آج ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ تجھے پیارے نبی کا واسطہ پیارے اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے ایسا مہینہ بنا دے کہ اس کے بعد زندگی میں ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اے میرے رب اس مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشوں کو مکمل کر دے۔ اے پاک پروردگار تو اس ذی القعدہ کے مہینے میں ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار اس ذی القعدہ کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے میرے مولا اس ذی القعدہ کے مہینے میں ان بے چین دلوں کو سکون عطا
کر۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کو سکون عطا کر، ان کی پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اے رب کعبہ اس مہینے میں تمام بے چین دلوں کو سکون عطا کر۔ اے اللہ اس بابرکت مہینے میں رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ اس مہینے میں ہماری چاہتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ اس ماہ ذی القعدہ کی برکت سے ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ اس مہینے میں جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ انہیں جنت کا حقدار بنا۔ اے اللہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ میرے دادا ابو، میرے نانا ابو، میری دادی ماں، میری نانی ماں، میرے خالہ، میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، جو اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ، ان کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا۔ یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے قبر میں آنا جانا کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا۔ اے اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان پر اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا کر۔ اے اللہ انہیں ایسی تندرستی والی زندگی عطا کر جس میں وہ کبھی بیمار نہ ہو۔ اے اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ان کے لیے تمام خوشیاں رحمتیں عطا کر۔ اے اللہ جو خوشیاں یہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ سب انہیں عطا کر۔ اے اللہ ان کو وہ تمام نعمتیں خوشیاں انواز جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں، اے اللہ ان کی آخرت اور دنیا دونوں کو سنوار دے۔ اے پاک پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن پر ہم پر رحم فرمایا۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا کہ آج تیری بارگاہ میں ان کے لیے ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکیں۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں نیک صالح رشتے عطا کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا کر دے۔ یا اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے انہیں نیک صالح اولاد اور فرما بردار اولاد عطا کر دے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو تیری رحمت پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالیاں پیدا کر۔ اے اللہ اے پاک پروردگار ہمارے گھروں میں ناتفاقیاں، لڑائی جھگڑے ختم کر دے، رزق کی تنگی کو دور کر دے۔ اے میرے پروردگار ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے، حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے، اس مہینے کی خیر و عافیت کے صدقے ہمارے لیے تمام مشکلات کا حل کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ پاک ہماری نمازیں، تمام عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری دعائیں، جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی مرادیں ہیں، یا اللہ پاک سب کو پورا کر دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے۔ یا اللہ ہم نے اس مہینے میں جو بھی پلاننگ بنائی ہوئی ہے، جو بھی پلاننگ کر رکھی ہے، ہمیں اپنی نیت کے مطابق اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگاروں کو دیکھ، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم سیاکاروں کو دیکھ، ہم تیری بارگاہ میں گندے گندے ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے یا اللہ کہ تجھ سے کچھ مانگ سکیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگ سکتے، ہم بہت گناہگار ہیں، پھر بھی ہم تیرے سوا کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔
یا اللہ تجھے نہ منائیں تو کس کو منائیں۔ اے پیارے اللہ، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے پروردگار، اے رب ذوالجلال، اے تمام کائنات کے مالک، اے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ رزق دینے والے رب، اے پیارے اللہ، اے میرے سونے اللہ، اے تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تیرے نبی کے گھر کا گدھا ہوں میں، جو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنکھوں میں آنسو بہائے تھے، ان مبارک آنسوں کا واسطہ تو اے پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، ان دعاؤں کو قبول کر لے جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں۔ اے پاک پروردگار، ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے تو۔ یا اللہ، اگر ہم اپنی زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی جانتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے تجھے ہر چیز کا علم ہے۔ یا اللہ، ہماری کیا کمزوریاں ہیں تجھے ہر چیز کا علم ہے۔ اے پاک پروردگار، ہماری ان پریشانیوں کو جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اے پاک پروردگار ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پاک پروردگار، ہماری تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات دلا۔ اے اللہ پاک، ہماری ان تمام پریشانیوں، ان خطاؤں کو بخش دے جو ہماری دعا کو قبول نہیں ہونے دے رہی، جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ اے پاک پروردگار، ان گناہوں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہی۔ اے ہمارے گناہوں کو چھپانے والے پروردگار، اے ہمارے عیبوں کو چھپانے والے سردار، ہم لوگوں نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اے پاک پروردگار، بے شک تیرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، ہر چیز سے تو واقف ہے، ہر چیز تیرے سامنے بے پردہ ہے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے ہر گناہ کو تو جانتا ہے، ہماری ہر غلطی کا، ہر گناہ کا تجھے پتہ ہے۔ اے پاک پروردگار، جس طرح تو نے لوگوں کے سامنے ہمارے گناہوں کو، ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اے پاک پروردگار اگر تو چاہے تو ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے۔ بے شک تو سردار ہے۔ اے پاک پروردگار، اے عیبوں پر پردہ پوشی کرنے والے رب، یا اللہ، جس طرح تو نے لوگوں کے سامنے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، کل بروز قیامت بھی اسی طرح ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی کر لینا۔ یا جبارو، ہم بہت گناہگار ہیں، لیکن بے شک اللہ پاک تیرا ہی سہارا ہے، ابھی تک تو نے ہمیں سنبھال رکھا ہے، تو نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ بے شک تیری ذات جبار ہے، بے شک تیری ذات غفار ہے، بے حساب مغفرت کرنے والے رب تیری شان ہے۔ اے اللہ، ہم بدکاروں کو نہ دیکھ، ہم سیاکاروں کو نہ دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، آج بخش دے، ہم اس طاقت میں نہیں ہے یا اللہ کہ قبر کے اندھیرے کو برداشت کر سکیں۔ اے پاک پروردگار، جو تو چاہے تو کر سکتا ہے۔ یا اللہ، آج اگر گھر میں لائٹ چلی جائے تو ہم سے اندھیرے میں کوئی چیز دیکھی نہیں جاتی، وہاں بیٹھا نہیں جاتا، وہاں پہ رہا نہیں جاتا۔ اے پاک پروردگار، اس رات ہم قبر کے اندھیرے میں کیسے گزاریں گے؟ اے پاک پروردگار، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہماری قبر میں اندھیرے کی جگہ پر روشنی کر دینا۔ اے پاک پروردگار، اس سے پہلے ہماری سانسوں کی مہلت ٹوٹ جائے یہ سانسوں کی مالا، اے پاک پروردگار بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ، ادھر دیکھ میری طرف۔ اے پاک پروردگار، ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس مہینے کے صدقے ہم جانتے ہیں کہ تو رحمان ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے۔ یا اللہ، تو مہربان ہے۔ یا اللہ، ہماری تمام پریشانیوں تکلیفوں کو ختم کرنے والا پروردگار ہے تو۔ یا اللہ، ہم سے تو روٹی کی بھوک تو کیا، ماچس کی چھوٹی سی چنگاڑی کی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک، اس رات ہم جہنم کی آگ میں کیسے جلیں گے؟ یا اللہ، ہم اس رات میں کیسے گزارا کریں گے؟ اے پاک پروردگار، اس رات کو آنے سے پہلے ہمیں بخش دے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ پاک، ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ، ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اگر ہم تجھ سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگیں؟ اے میرے پاک پروردگار، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی حاجتوں کو قبول فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ پاک، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک، جو مشکلوں
میں گرفتار ہیں جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا انہیں سوچنا پڑتا ہے، یا اللہ پاک ان کی خصوصی مدد فرما۔ یا اللہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کھانے والے اور ان کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، کسی بھی قسم کا ان میری بہنوں اور میرے بھائیوں کو کوئی بھی مسئلہ ہے، یا اللہ پاک ان کے گھر پر خصوصی نظر کرم فرما۔ یا اللہ جو بھائی بے روزگار ہے، روزگار کی تلاش میں بے حد پریشان ہے، یا اللہ اس کو روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ جس قسم کا بھی کسی کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہے، یا اللہ وہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کسی کو اپنی حاجات بتا بھی نہیں سکتے، اپنی حاجات کے بارے میں کسی کو دریافت بھی نہیں کر سکتے، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجات ہیں، ان کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ امت مسلمہ کی خردم خیر فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ امت مسلمہ کے بارے میں غلط سوچنے والوں کو ہدایت عطا کر۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی فوج کی خیر فرما۔ یا اللہ پیارے پاکستان کو ہر دم اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ امت مسلمہ دوسرے جتنے ممالک میں جہاں جہاں پر بھی پس رہی ہے، انڈیا، بنگلہ دیش، مسقط، جاپان، عمان، اٹلی، جہاں جہاں پر بھی امت مسلمہ بس رہی ہے، ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ پاک خصوصاً امت مسلمہ کی خردم خیر فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو ہر جگہ پر سرخرو کر۔ یا اللہ میرے جو بھائی بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، جو بیرون ملک روزگار کے تلاش میں گئے ہوئے ہیں یا روزگار کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما اور ان میرے بھائیوں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ اس جمعرات کے بابرکت دن کے صدقے، اس دن کے صدقے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم سب کو عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ حج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یا اللہ پاک کچھ دیر کے بعد حج کا مہینہ بھی آ جائے گا۔ یا اللہ پاک جو اس سال میرے بھائی بہن حج کے لیے خواہش مند ہیں، یا اللہ پاک ان کی خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ جن کی حیثیت نہیں ہے، جو نہیں جا سکتے، یا اللہ انہیں بھی ہزار ہزار رزق عطا کر، کروڑ کروڑ رزق عطا کر، تاکہ وہ بھی تیرے خانہ کعبہ کا طواف کر سکیں۔ یا اللہ پاک ہماری تمام مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو ہر وقت اپنے دنیاوی معاملات میں مشغول رہتے ہیں، ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود ہماری حاجتوں، ہمارے رزق کا، ہر چیز کا تو نے خیال رکھا ہوا ہے۔ یا اللہ ہمارے جتنے گناہ ہیں اگر تو چاہے تو جس طرح پہلی قوموں کو تو نے فوری سزا دی تھی، یا اللہ پاک یہ تیرا ہی شکر ہے، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس کی وجہ سے ہمیں مہلت مل رہی ہے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں اسی طرح مہلت دیتے رہنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ پاک ہماری آخری سانسوں سے پہلے ہماری مغفرت کر دے۔ یا اللہ جو والدین، جن کے بڑے بزرگ والدین، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے تھے، یا اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ پاک ان کی مشکلات حل فرما۔ یا اللہ پاک ان کا سفر آخرت آسان فرما۔ یا اللہ جن کو کوئی پڑھ کے بخشنے والا نہیں ہے ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک امت مسلمہ جہاں جہاں پہ بھی جن کی تدفین ہے، جہاں جہاں پر بھی وہ دفن ہے، یا اللہ پاک ان سب کو بخش دے۔ یا اللہ پاک امت مسلمہ کی خردم خیر فرما۔ یا اللہ میں خصوصاً میرے والدین، میرے عزیز و کار، میرے بہن بھائی اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے جتنے بھی بڑے بزرگ، چھوٹے بہن بھائی، بڑے بہن بھائی جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، ان سب کو صحت تندرستی عطا فرما، ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھ، ان کے سب کی تمام مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی تمام مشکلات حل فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اس دعا کو رد نہ کری۔ یا اللہ ہم بڑی آسو